آج کی اس پروقار بزم میں آپ احباب نے علماء مدرسین سے نہایت قیمتی حسین کلمات، قرآن و حدیث سے مزین نکات اور عصر حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے طلباء اور دینی اسکالرز کے لیے جو ڈائریکشنز دی ہیں، یقیناً وہ آپ نے اپنے قلب و ذہن میں ان کو یقیناً گلستان علم و فکر میں سجایا۔ چند گزارشات اور چند کلمات مجھے بھی کہنے کا اعزاز مل رہا ہے۔ مجھ سے قبل اہل سنت کے بڑے سیجوں کے، بڑا نام اور خطابت کے بڑے ماہر، بڑی خوبصورت، ہر حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کرنے والے، جن کے بزرگوں کی عقیدہ ختم نبوت پر بڑی خدمات ہیں، سید تنویر شاہ صاحب کے لخت جگر جناب سید احمد کمال فیاض صاحب کے خطاب کو آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا۔ ان کے اخلاص اور محبت کو اللہ سلامت رکھے۔ برادر مکرم فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عثمان پسروری صاحب، جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان، برادر مکرم صاحبزادہ محمد فاروق پسروری صاحب، اور مفتی صاحب کو زندگی میں اور ان کے وصال کے بعد ہمیشہ خوش رکھنے والی شخصیت، ہمارے پیارے بھائی جو رہتے تو سندھ میں ہیں لیکن ان کے دل کی تاریں وہ ہدایت القرآن میں ہی دھڑکتی نظر آتی ہیں۔ یقیناً ان کا اخلاص، ان کی محبت اللہ کریم قبول و منظور فرمائے، اور بڑی ظاہر ہے کیسے پیار کرنے والے لوگ۔ اور مجھے بچپن سے اس بات کا پتہ ہے کہ ہدایت القرآن کا یہ اعزاز ہے اور کوالٹی ہے کہ یہاں کے اساتذہ، ویسے تو ہر مدرسے کے اساتذہ مدرسے کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن زندگی میں ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ جامعہ ہدایت القرآن کے جو اساتذہ ہیں وہ جامعہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور یہ بات باقی اداروں میں بھی باقاعدہ طور پر محترم حضرات اپنے اساتذہ کو یہ بتایا کرتے تھے۔ تو آج آپ نے دیکھا جامعہ کے اساتذہ کی جامعہ سے محبت وہ کیسی خوبصورت تھی اور کس انداز سے وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی محدود آمدنی والے یہ غیور لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے باکردار اور بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، یہ ہمارے جیسے کروڑوں ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹوٹی چٹائی پہ بڑے محدود آمدن میں یہ لوگوں کو دین اسلام کا مستقبل بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایک نشست میں ہزاروں روپے جس کے اوپر نچھاور ہوں، برستے ہوئے نوٹوں میں دین کا پیغام دینا بڑا آسان ہے، لیکن مدرسے کی دال کھا کے، روکھی کھا کے یتیموں، مسکینوں، غریبوں بچوں کو یہ بتانا کہ تم مستقبل کے صلاح الدین اور نور الدین زنگی بننے والے ہو، یہ پھر ان کو فریم اور شیشے میں اتار کے بتاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی احساس نہیں کیا کہ ہم تھوڑی آمدنی میں کیا کرنے والے ہیں۔ قسم ہے اللہ کی، صرف ہمارے ملک کے نہیں دنیا بھر کے حکمرانوں کو ان کے جوتے کی خاک پہ قربان کر دیں تو ان کے ایک لمحے کے متبادل بھی نہیں ہیں۔ یہ وہ اعلیٰ لوگ ہیں۔ ظاہر ہے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ان کی عظمتوں کو کیا بیان کر سکتے ہیں جن کی عظمتوں کے بارے میں میں نے پیغمبر اسلام کی احادیث کے چمکتے ہوئے موتی دیکھے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے اور پڑھانے والا ہے، یہ لوگ ہیں وہ۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے مایوسی کے دور میں، مشکلات کے دور میں، دنیا اگر تکنا چاہتی ہے
محدود پیمانوں میں اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی کو بڑے خوبصورت انداز میں گزارنے والے لوگ اگر ڈھونڈنے ہیں تو پھر آؤ مدارس کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والوں کو دیکھ لو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کبھی شکوہ کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ اپنی معیشت و تجارت کے لیے اپنی دستاروں کو اور اپنے وقار کا سودا کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جامعہ کے اور پوری دنیا کے جتنے بھی دین پڑھانے والے اساتذہ۔ میرا بس چلے تو میں ہیروں سے آپ کے جوتوں کو توڑوں۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے کہ ہیرے اور جواہرات پر آپ کو تولنا یہ معیار نہیں ہے۔ آپ کے جوتے اس قابل ہیں کہ وہ ہیرے جواہرات کے برابر تولے جائیں، کیونکہ آپ لوگوں نے جو ماحول بنایا ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی جس کو کوئی بھی اپریشیٹ کرنے والا نہ ہو اور پھر وہ اپنے بچوں کو اپنی کلاس کو بتا رہا، بچوں تم مستقبل کے نورانی ہو، تم نیازی ہو، تم مفتی ہدایت اللہ ہو، تم مفتی منیب الرحمان ہو، تم فلاں ہو۔ یہ ہے وہ بات۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی اقدار اور روایات دم توڑتی چلی جا رہی ہیں اس کے پیچھے یہی تصور ہے۔ 3 لاکھ 4 لاکھ پروفیسرز حکومتوں سے اپنی اس محنت کی مد میں وصول کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ان کا بھی حق اتنا نہیں ہے۔ ان کا حق بھی ہے کہ وہ 50 لاکھ لیں۔ ہم ان کے بھی حق میں ہیں کہ ان کا بھی یہ حق نہیں ہے۔ پارلیمنٹ ساری ممبرز کی تنخواہ ایک استاذ کے برابر بھی ہو نا، ایک استاذ کی تنخواہ اگر سب پارلیمنٹ کے ممبرز کے برابر بھی ہو نا، پوری پارلیمنٹ کا بجٹ، پھر بھی استاذ کے ایک جملے کا یہ متبادل نہیں ہے، نعم البدل نہیں ہے، کیونکہ استاذ ہوتا ہے۔ اور جو بے استاذ لوگ ہیں ان کو کیا پتہ، دیکھا نہیں آپ نے یہ جتنا کچھ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ سب کچھ ان کی برکات سے ہے جن کا استاذ کوئی نہیں، بلکہ ان کے اس کو اپڈیٹ ہو گیا کوئی نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برکات آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی اللہ کی زمین پر اگر امن ہے، حکمرانوں کی بدکاری کی وجہ سے نہیں، اداکاروں، گلوکاروں، فنکاروں کی بغیرتی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ کی عزت و کبریائی کی قسم ہے، کوئی مائی کا لال ہے تو آئے میرے پاس کروڑوں نہیں، میرے پاس کا جتنے بھی سمندر کے قطرے ہیں اتنے دلائل موجود ہوں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر طوفان اور ہر ماحول میں کھڑے ہو کر 5 مرتبہ اللہ کے نام کی صدا لگا کے کہہ رہے ہیں آ جاؤ رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے جب مقصود ہی دھرتی کا یہ ہے اور انسانیت کی تخلیق کا مقصد یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکایا جائے، تو یہی وہ لوگ ہیں۔ وہ کرونا کا طوفان ہو، وہ ڈینگی کا سیلاب کا طوفان ہو، اور وہ بارش کی طوفان کا ماحول ہو، پھر ہر ایک ماحول میں کبھی آپ کو مسجد بند نظر نہیں آئی، کبھی ظہر میں عصر نہیں نظر آئی، کبھی فجر دوپہر کو نظر نہیں آئی، کبھی جمعہ اتوار کو نظر نہیں آیا، کیونکہ یہ اپنی ڈیوٹی انجام دینے والے لوگ یہ بتاتے گئے کہ ہم نے جو کچھ اساتذہ سے پڑھا ہے سیکھا ہے الحمدللہ وہی کام ہے۔ اور اس وجہ ہے آج کے یہاں کا کوئی جانے نہ جانے، عالم کفر یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ محمد عربی کے ان غلاموں کے لشکر کی بدولت وہ وقت قریب آ چکا ہے جب محمد کے دین کا جھنڈا کائنات کی ہر بلند والا بلڈنگ پر لہراتا ہوا نظر آئے۔ وہ وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے۔ عصر حاضر کے تقاضوں کو جب ماحول کو سامنے رکھتے ہیں تو بہت سی دنیا پریشان ہوتی ہے، یکدم کیا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں یہ یکدم نہیں ہوا، ہمیں امام نورانی نے پہلے بتا دیا تھا۔ 1 دہائی پہلے امام نورانی چیخ کر لوگوں کو کہہ رہے تھے نیو ورلڈ آرڈر آ چکا ہے، نیو ورلڈ آرڈر کے لیے تیاری کرو۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر کے جو پریکٹیکل ہے محمد بن سلمان کی صورت میں اور کفی خان کی صورت میں، یہ سب کچھ سامنے گیا، یہ نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے ہمارے سامنے، لیکن اس لیے ہم مایوس نہیں ہے کہ ہم نورانی کے لشکر کے سپاہی ہیں۔
ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ لڑنا کیسے گئے. اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی قسم ہے وہ کلاشن بندوق اور گرنیڈ کو سارا نہیں بناتا. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی. آپ کی اللہ اکبر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ممتاز آباد میں اسلام کے اس عظیم مرکز میں بیٹھنے والوں، میں یہ مدارس کے طلباء اور اساتذہ سے پیار کرنے والے بزرگوں کی اولاد بیٹھی گئے، میں ان کی موجودگی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں فخر سے کہہ رہا ہوں، آپ حضرات جتنے بھی تشریف فرما گئے آپ میرے لیے قابل ہیں، میرے لیے سرمایہ ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی پاور کتنی ہے اور آپ کی آواز میں کتنی جرت ہے، آپ کی آواز کتنی اعلیٰ ہے. اس کی وجہ آپ کی آواز عمران زرداری کی آواز کے لیے نہیں اٹھتی، آپ کی آواز محمد عربی کے دین کے لیے اٹھتی ہے. آپ کی صداؤں کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے جڑا ہوا ہے. آپ پوری دنیا سے اور لبرل آنٹی اور موم بتی آنٹیوں سے لے کر لنڈے کے انگریزوں کی اولاد سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج کسی کو اپنی فکر پہ دولت پہ سیاست پہ ناز ہے تو پھر بتاؤ آپ کے پڑوسی ملک کے کرناٹک کے علاقے میں ایک بیٹی کی آواز گونجی ہے جس سے پورے ہندوستان کے بڑے بڑے گردواروں اور گرجوں اور بڑے بڑے مندروں کے اندر رکھی ہوئی مورتیوں اور وہاں پڑے ہوئے بتوں کو الٹا کر دیا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر سارا باپ کی ایک نکرانی آواز لگائے تو پورا قبر کانپ جاتا ہے، اور اگر حسین کے نوکر میدان میں آ جائے تو دنیا جانتی ہے ایک محمد کا غلام اور حسین کا خادم آیا تھا جس نے فیض آباد کے پل پہ بیٹھ کر ایک نعرہ مسالہ لگایا. آج تک پورے عالم کفر کے وجود پر لرزہ طاری ہے. جب ایک آواز اتنی زوردار ہے تو اگر 1.70 کروڑ مسلمان میدان میں اتر گئے تو سیحکم الجمع و یولون الدبر کا عملی نمونہ آپ کو نظر آئے گا، نہ کفر نظر آئے گا نہ کفر کے خداش نظر آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جامعہ غوثیہ ہدایت القرآن. آپ جس مقدمے کے وکیل ہیں، آپ جس لشکر کا حصہ ہیں، آپ جس کارواں سے جڑے ہوئے ہیں، مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے اس کارواں اور لشکر کی کامیابی کا دعویٰ میں نے نہیں کیا. اس سامنے آرام فرما اس مرد کلندر نے نہیں کیا. اور یہ جن کی صحبت و قربت میں بیٹھے اپنے دور کا عظیم امام نورانی، اپنے دور کا عظیم محدث غزالی زمان، اپنے دور کے عظیم محدث اعظم فیصل آباد جن کی صحبت و قربت اس درویش کو میسر رہی ہے، انہوں نے اعلان نہیں کیا. یہ اعلان میرے رب نے کیا ہے کہ محمد قدیم کائنات کا غالب آئے گا. ہدایت القرآن سے دستار فضیلت کا اعزاز پا کر اپنے گھروں کو لوٹنے والوں، مشکل سفر تمہارا ختم نہیں ہوا. مشکل سفر میں تم نے قدم رکھ دیا ہے، مشکل سفر میں تم نے قدم رکھ دیا ہے. اس سفر میں تمہیں قدم قدم پر بلائیں ملے گی. فرعون ٹکریں گے، نمرود ملیں گے، حامان و شداد کی دولت تمہارے آڑے آئے گی. بڑے بڑے لوگوں کا پروٹوکول تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا. لیکن ہدایت القرآن کی دال کھانے والوں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ طاقت و قوت اور دولت اور وہ اپنی پاور پہ ناز کرنے والے ہوں گے. تم جس آقا کریم علیہ السلام کے کارواں سے جڑے ہوئے ہو، تمہاری ایک صدائے اللہ اکبر نے ان کے وجود کو چیر کے رکھ دینا ہے. مشکلات آتی ہیں. ابھی میں مفتی شریف صاحب بیان کر رہے تھے، طلباء کے مکانہ جات سن کر خوشی ہو رہی تھی.
وہ بچوں نے جو تحقیق کی ہے اور جو اس تحقیق کے پروسیس سے گزرے گئے کمین سولہ پہ قوم کی ہلاکت اور اس کے اسباب کے حوالے سے آپ ان کو پڑھیں گے. آج کیونکہ راستہ بڑا طویل تھا، صبح لاہور سے نکل کر میں نے حضروں جامعہ مفتاح العلوم، وہاں بہت بڑا ادارہ ہے سنت کا، مفتی عبدالحق صاحب شیخ العزیز کے حضور تاجدار کولڑا کے وہ غلاموں میں تھے، ان کا بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں کا سالانہ جلسہ تھا. تو میں آج جاتے ہوئے اور آتے ہوئے یہودیت کی تاریخ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنے مشکل پروسیس سے گزری ہے. آج جس نے پوری دنیا کو اپنے ماحول میں شرمار کیا ہوا ہے، میں نے دیکھا، میں چاہ رہا تھا کہ میں ذرا اس کو ڈیپلی اسٹڈی کروں کہ آج جو پوری دنیا پر کنٹرول کر رہی ہے یہودیت، کتنے مشکل پروسیس سے گزری ہے. یہ 13ویں صدی عیسوی سے لے کر 14ویں اور 15ویں 16ویں تاریخ عیسوی صدی ان پر مشکل ترین ماحول گزرا ہے. آج ایمنی کو ترقی پر پہنچے، ہماری تو بھی پریشانیاں شروع ہوئی ہیں، ہم تو بھی مشکلات میں گرنے والے اور گرے ہیں. لیکن وہ مشکلات مصطفیٰ کی امت کی ایک کوالٹی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے پہلی امتوں کا سارا تاریخ ملتی ہے. تیری تاریخ نہیں پڑھی جائے گی، تو تاریخ ہے خود. تیری تاریخ کوئی نہیں پڑھے گا، تو کردار ہے، کردار. تیرے سامنے ان کی تاریخ ہے، اس کی تاریخ کو سامنے رکھ. میں حیران ہوا، ایک وقت ان پہ ایسا بھی گزرا، گرجا اور کلیسا نے اتنا ان کو ذلیل و رسوا کر دیا کہ پوری دنیا میں چھپنے رہنے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملتی تھی. اس وقت یہودی داڑھی نہیں رکھ سکتا تھا. داڑھی شروع سے عزت کا اور عظمت کا تصور علامت سمجھی جاتی ہے، نہیں رکھ سکتے تھے. وہ سور کی کھال پہ ان کو کھڑا کر کے ان سے لوگ حلف لیتے تھے. حلف بڑا عجیب تھا. کلیسا کے باہر معصوم بچوں کی کرسچین تصویریں لگا کر کلیسا کا وہ متولی ان کے لیے لوگوں کو بتاتا تھا، بچوں باہر نہ نکلنا، یہ لوگ یہ بندے بچے کھانے والی قوم ہے. خوف زدہ کیا جاتا تھا ان کے نام لے کر. وہ اس سور والی کھال، خون والی کھال پہ کھڑے ہو کر کہتے کہ ہم لچے ہیں، تب ان کو روٹی ملتی. ہم جانور ہیں، تب ان کو روٹی ملتی. ہم درندے ہیں، ویسی ہے. وہ پروسیس آپ کس طرف جا رہے ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا. یعنی دنیا کی ہر دہشت گردی کو ان کو جو ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، ان کی شرارتوں میں، ان کی بغیرتیوں میں کوئی یقیناً ایسی بات نہیں ہے جو ڈھکی چھپی تھی، مگر کوئی ملک ان کو ٹھکانا نہیں دے رہا تھا. پولینڈ میں جگہ ملی، وہ سرنڈر کر گیا. آخر کار ان کو پتا چلا ترکی ہے جہاں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا. گھومتے رہے پوری دنیا میں. معیشت تجارت تو بڑی بات ہے، روٹی کے لیے تنگ تھے. آج پوری دنیا پہ کنٹرول کر چکے ہیں وہ. یعنی ان مشکل پروسیس سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے. جو اس بھٹی سے سلگتا ہوا گزرتا ہے، پھر وہی جا کے دنیا کو ہینڈل کرتا ہے. جو سونے کا چمک لے کر منہ میں آنے والے ہوتے ہیں، ان کو یہ سردی گرمی کا احساس نہیں ہوتا. تو عرض یہ ہے، ہم اس مشکل پروسیس میں گزرے، اپنی ان کی تاریخ کو سامنے رکھ کے ہم اپنے لیے سب کچھ بہتر کریں. مشکلات تو ہے ہی نہیں، مشکلات تو ہے نہیں. میں پھر عرض کروں گا، میرا منبر کے وارثو، آپ بڑے مشکل راستے پہ الحمدللہ قدم رکھا ہے. یہ راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن اس راستے پر چلنے والوں کو سلام ملائکہ کرتے ہیں. اس راستے پہ چلنے والوں کے لیے میں نہیں کہہ رہا، ان علماء سے میرا وہ منبر کے وارثین بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، علامہ حضرت قبلہ فاضل جلیل شبیر سواگی صاحب اور دیگر علماء، جن کے لیے مچھلیاں، جن کے لیے جانور، جن کے لیے ملائکہ. پروٹوکول کیا ہے؟ سب سے بڑا پروٹوکول دنیا میں کنٹریز کے ہیڈ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ریڈ کارپٹ. اس کے لیے مرتی ہے دنیا. جس ملک کے سربراہ کو ریڈ کارپٹ کو وہاں جہاز سے لے کر آگے لایا گیا، ریڈ کارپٹ پہ چلنے کے لیے دنیا مرتی ہے، کیا کچھ نہیں کرتی. ریڈ کارپٹ بڑا پروٹوکول ہے یا مقدس ملائکہ کا نوری پر ٹوٹی ہوئی جوتی والے حافظ قرآن کے نیچے رکھنا بڑا پروٹوکول ہے؟